نماز مغرب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھنا کیسا ہے؟ داؤد ابراہیم سعودی عرب سے۔ اگر آپ کسی ایسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جہاں مغرب کی اذان میں اور فرض نماز میں امام کی طرف سے وقفہ دیا جاتا ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں عام طور پر وقفہ دیا جاتا ہے اور مسئلہ بھی آپ سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر تحیۃ المسجد پڑھنا نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ابھی جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑا ٹائم ہے، تو آپ 2 رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھیں، انشاءاللہ ثواب ملے گا اس میں۔ اگر نماز کے دوران پاؤں زمین سے اٹھ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی؟ عبد الرحمن: نہیں جی، فاسد نہیں ہوتی، یہ عمل خلاف سنت ہے، لیکن اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ سجدے میں اگر دونوں پاؤں میں سے تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک پاؤں اٹھ جائے تو سجدہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ سجدے میں دونوں پاؤں زمین پہ ٹکانا اور انگلیوں کا حتی الامکان قبلے کی طرف رخ کرنا یہ سنت عمل ہے، لیکن اگر سجدے میں پاؤں اٹھ گیا چاہے جان کے یا غلطی سے تو اس سے سجدہ باطل نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ عمل ہے خلاف سنت۔ کیا سعودیہ میں مقیم شخص کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے؟ اگر آدمی مقروض ہو تو کیا حکم ہے؟ نیز کیا شادی کے لیے جمع کیے ہوئے پیسوں پر حج فرض ہوگا؟ محمد اشتیاق سعودی عرب سے۔ دیکھیں، حج صاحب استطاعت پہ فرض ہے، چاہے وہ سعودیہ میں رہتا ہو یا امریکہ میں رہتا ہو۔ تو اگر سعودیہ میں رہتا ہے اور حکومت کی طرف سے حج پہ پابندی ہے اس پہ، تو نہیں فرض ہوگا، اور اگر سعودیہ میں رہتا ہے حکومت کی طرف سے اجازت ہے لیکن حج کے وسائل ہی نہیں ہیں، تو یہ بیمار ہے کر ہی نہیں سکتا، تو بھی نہیں ہوگا۔ تو جو بھی صاحب استطاعت ہے نا کہ حج کے دوران اپنا اور اپنا گھر والوں کا نان نفقے کا انتظام کر کے اس دوران حج کر سکتا ہو تو اس پہ حج فرض ہوتا ہے، باقیوں پہ فرض نہیں ہوتا۔ اچھا جی، کیا عقیقہ کے لیے جانور کی عمر 1 سال سے زیادہ ہونا ضروری ہے یا اس سے کم عمر کے جانور کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہدایت اللہ کشمیر سے۔ بہتر تو یہی ہے کہ عقیقہ کے لیے بھی وہی شرائط کا خیال کیا جائے جو قربانی کے جانور کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن مفتی رشید احمد صاحب نے اصل فتاوی میں اس پر فتویٰ دیا ہے کہ اگر کوئی کم عمر کا جانور بھی کر لیتا ہے تو بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا۔ تو غالباً حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس لیے کیا کہ یہ چونکہ عقیقہ کرنا حنفیہ کے نزدیک ایک مستحب عمل ہے، کوئی واجب نہیں ہے، تو مستحب کے لیے وہ شرائط نہیں ہوتی جو ایک واجب حکم کے لیے ہوتی ہیں، تو قربانی چونکہ واجب ہے تو اس لیے اس کی شرائط سخت ہیں، تو اس لیے حدیث میں جو جانور کا تذکرہ ہے تو قربانی میں تو پھر اس کا خیال کرنا پڑے گا، لیکن عقیقہ میں اگر کسی نے خیال نہیں بھی کیا تو بعض علماء کی رائے کے مطابق اس کا عقیقہ ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جمہور کی رائے پر عمل کیا جائے کہ اس میں بھی وہی شرائط کا خیال کر لیا جائے جو قربانی کے جانور میں ہوتی ہیں۔ بچے کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بنت محمد کراچی سے۔ جی، مستحب عمل ہے، بہتر ہے، لازم نہیں ہے کہ اس کے بال کے برابر چاندی، اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دی جائے۔ کیا زندگی میں جائیداد بچوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے؟ اس کا شریعت میں کیا طریقہ ہے؟ حسین فاروق لندن سے۔ یہ مسئلہ بار بار بیان کیا جا چکا ہے کہ زندگی میں اگر آپ بچوں میں جائیداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، لیکن ہینڈ اوور کرنا پڑے گا اور بیٹے اور بیٹیوں کو عام حالات میں برابر دینا پڑے گا، اس میں یہ فرق نہ کریں کہ بیٹی کو آدھا اور بیٹے کو دگنا، لیکن اگر کسی ضرورت کی بیس پہ آپ نے کسی کو زیادہ کسی کو کم دے دیا تو جائز ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی غریب خاندان میں شادی ہوئی ہے اس کی، یا وہ بہت غریب ہے، مسکین ہے، اس کو ڈبل دے دیا، اور بیٹا اسٹیبل ہے اس کو آدھا دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، یا بیٹے کو ڈبل اس بیس پہ دے دیا کہ اس کے خرچے زیادہ ہیں، آگے بیٹیوں کے خرچے کم ہوتے ہیں کیونکہ گھر تو بیٹے نے چلانا ہے، بیٹی نے تھوڑی چلانا ہے، اس بنیاد پر بیٹے کو ڈبل دے دیا اور بیٹی کو آدھا دے دیا تو بھی جائز ہے۔ یعنی بیٹا بیٹی کی بیس پہ فرق نہ کیا جائے بلکہ ضرورت کی بیس پہ فرق کیا جائے، تو پھر اس کی گنجائش ہے، کیونکہ اس میں تقسیم کرنے والی کی نیت ظلم نہیں ہے بلکہ وہ کسی ضرورت کی بیس پہ فرق کر رہا ہے۔